میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان و فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں محض اپنی توفیق، اپنے کرم، اپنے فضل سے اپنے گھر میں آنے کا موقع عطا فرمایا، اور پھر خلاق عالم نے ہم پر یہ احسان عظیم فرمایا کہ اس پرفتن دور کے اندر ہمیں اپنا ایک عظیم حکم یعنی فرض نماز با جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی، اور پھر اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے ہی گھر میں بٹھا کر اپنا پاک کلام سننے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرما دی۔ یہ خلاق عالم کا بہت بڑا احسان ہے۔ محترم سامعین گرامی قدر، جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، گزشتہ درسوں کے اندر آپ حضرات نے سورہ یوسف کے ابتدائی مضامین کو سماعت فرمایا۔ سورہ یوسف قرآن مجید فرقان حمید کی یہ وہ سورہ ہے کہ جو مکی ہے، جس کی 111 آیات ہیں، 12 رکوع ہیں، اور اس سورہ کے اندر صرف ایک ہی نبی کے پورے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، ایک ہی نبی کے پورے واقعے کو بیان کیا گیا ہے، اور اس پوری سورت سے ہم بہت سارے اسباق کو حاصل کر سکتے ہیں۔ میں نے شروع میں عرض کیا، عالم اور جاہل کا فرق پتہ کرنا ہو تو سورہ یوسف کو پڑھ لو، عزت اور ذلت کے معیار کو جانچنا ہو تو سورہ یوسف کی تلاوت کرو، حاسد اور محسود کا پتہ کرنا ہو تو سورہ یوسف پڑھو، جاہل اور اجہل کا معلوم کرنا ہو، عالم اور جاہل کے بارے میں معلومات حاصل کرنی ہو، قیدی اور آزاد کے بارے میں علم حاصل کرنا ہو، خوابوں کی تعبیر کا علم سیکھنا ہو، خوابوں کی تعبیر کا علم جاننا ہو تو آپ سورہ یوسف کی تلاوت کرو، سورہ یوسف کو سیکھو۔ اس سورہ یوسف کے ابتدا کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا ذکر، باپ کے سامنے خواب کا ذکر کیا۔ باپ نے کہا کہ بیٹا، اس خواب کو بھائیوں کے سامنے ذکر نہ کرنا، کیونکہ مجھے لگ ایسا رہا ہے کہ تیرے بھائی تجھ سے حسد کرتے ہیں، وہ حسد کی بنیاد پر تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دیں۔ خواب کیا تھا؟ 11 ستارے، ایک چاند، ایک سورج مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ باپ بھی نبی تھا، باپ کا نام حضرت یعقوب علیہ السلام۔ وہ جان گئے کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں ہے، اس خواب کی تعبیر بہت اعلیٰ ہے، اس خواب کی تعبیر بہت عمدہ ہے۔ لگ ایسے رہا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر اللہ یوسف کو بڑے انعامات سے نوازے گا، اور پھر اللہ نے نوازا۔ ان انعامات میں سب سے بڑا انعام کیا تھا کہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیا تھا۔ جی ہاں، وہ حضرت یوسف اپنے باپ کے سامنے خواب کا ذکر کرتے ہیں، باپ منع کرتا ہے، زندگی گزر رہی ہے۔ بھائی جو حضرت یوسف سے بڑا حسد کرتے تھے، کیوں حسد کرتے تھے؟ کہ باپ یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے سے بڑا پیار کرتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انہیں خداداد صلاحیتوں کا مالک بنا رکھا تھا، بڑی انوکھی حرکات وہ کیا کرتے تھے جو عام بچوں کے اندر دکھائی نہیں دیتی، وہ بچپن ہی میں کچھ خاص دکھائی دیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ باپ اپنی اولاد میں سے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے حضرت یوسف، جو سب سے چھوٹے تھے بنیامین، اس سے بڑے تھے حضرت یوسف، ان سے بڑا پیار کرتے تھے، اور یہ پیار باقی بھائیوں کو پسند نہ تھا۔ ہوا یہ، بھائیوں نے کہا کہ ہم باپ اور اس بھائی کو اپنے درمیان سے نکال دیتے ہیں، اپنے اور باپ کے درمیان میں سے اس بھائی کو نکال دیتے ہیں۔ مشورہ ہوا، قتل کر دو۔ بھائیوں میں سے ایک بھائی یہودا تھا، جس نے کہا قتل نہ کرو، اسے کہیں چھوڑ آؤ، دور چھوڑ آؤ، کوئی لے جائے گا۔ بھائیوں نے مشورہ کیا، باپ سے اجازت لی۔ یہ ساری باتیں آپ حضرات سماعت فرما چکے ہیں۔ ایک ویرانے میں چھوڑ آئے، صرف چھوڑا ہی نہ،
بلکہ ایک ویران کنویں کے اندر آپ کو پھینک دیا۔ واپس پلٹے، قمیض پہ خون لگایا، بھیڑیا کھا گیا ہمارے بھائی کو۔ میں نے شروع میں بھی عرض کیا تھا، قمیض کا ذکر اس وقت بھی آیا کہ جب وہ بھائی پلٹے، ان کے ہاتھوں میں قمیض تھی، باپ کو دکھائی، ابا دیکھ لے یہ قمیض خون آلودہ ہے، بھیڑیا ہمارے بھائی کو کھا گیا ہے، یہ خون اس بات کی علامت ہے۔ قمیض پہلے بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس آئی۔ پھر آگے چلیے، کنویں کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام 3 دن گزر گئے۔ 3 دن کے بعد ایک قافلہ آیا، پانی کے لیے ڈول ڈالا، اس ڈول کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام باہر آئے۔ قافلے والوں نے دیکھا خوبصورت ہے، انمول ہے، ہیرا ہے، بڑی قیمت لگے گی، ساتھ لے جانے لگے۔ بھائی بھی وہاں پہنچ گئے۔ بھائیوں نے یہ نہیں کہا ہمارا بھائی ہے، کہا ہمارا غلام ہے، ہم بیچتے ہیں۔ 20 درہم میں بیچا، پہلے بھائیوں نے بیچا، پھر وہ مصر کا قافلہ وہ مصر کی طرف روانہ ہوا۔ فلسطین کے جنگلوں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر وہ قافلہ مصر کے بازار میں پہنچا، منڈی کے اندر پہنچا جہاں غلاموں کی خرید و فروخت ہو رہی تھی۔ وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگی۔ عزیز مصر آیا جو اس وقت وزیر خزانہ تھا یا فوج کا سربراہ تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مہنگے داموں خرید لیا، اپنے گھر لے گیا، بیوی سے کہا کہ اس کی اچھی نگہداشت کرنا، اس کی اچھی پرورش کرنا، ہو سکتا ہے یہ بڑا ہو کر ہمیں نفع دے، ہماری ہاں اولاد نہیں ہے، ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں، ہم اسے اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ پھر اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کو علم بھی دیا، حکمت بھی عطا کی۔ یہاں تک آپ ساری بات سماعت فرما چکے ہیں۔ اب آئیے، آج جو آیات میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان آیات کے اندر کیا بیان ہو رہا ہے؟ جی ہاں، آج قصے کہانیاں بڑے سنتے ہیں، آج قصہ زلیخا بڑا مشہور ہے، طرح طرح کی روایات وہاں بیان کی جاتی ہیں۔ میں ان روایات کا سہارا نہیں لوں گا، میں صرف وہی بیان کروں گا جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے، جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے۔ اور ساتھ یہ بھی عرض کر دوں، کل قیامت کے دن رب ہم سے یہ نہیں پوچھے گا کہ بتاؤ یوسف اور زلیخا کے درمیان کیا معاملہ تھا، مجھے سورہ یوسف کے اندر جو واقعہ بیان ہوا وہ سناؤ۔ نہیں، رب یہ پوچھے گا کہ اس واقعے سے تم نے سبق کیا حاصل کیا، تم نے سبق کیا حاصل کیا۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس واقعے سے سبق حاصل کریں، اور آج کی آیات سبق آموز آیات ہیں، آج کی آیات سبق آموز آیات ہیں۔ جب عزیز مصر یوسف کو لے کر اپنے گھر میں پہنچا، اپنی بیوی سے کہا اچھی نگہداشت کرنا، بیوی نگہداشت کرنے میں مصروف ہو گئی، یہاں تک کہ حضرت یوسف نے جوانی کے اندر قدم رکھا۔ اور یوسف کون؟ وہ یوسف کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیزداری، آنچ خوبا ہما دارن کے تو تنہا داری۔ وہ حسن یوسف کہ جس کے بارے میں آپ نے سنا ہے کہ رب نے حسن کو پیدا کیا، اس کے 100 حصے بنائے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصے کو لیا، اور اس ایک حصے میں سے آدھا حصہ اللہ رب العزت نے حضرت یوسف کو عطا کر دیا، اور آدھے حصہ باقی ساری مخلوقات کو عطا کر دیا، اور باقی 99% جو حصے تھے اللہ رب العزت نے ان حصوں کو اٹھایا اور کملی والے کو عطا کر دیا۔ جی ہاں، حسن یوسف اتنا خوبصورت حسن تھا، وہ جب جوانی کے اندر قدم رکھا، وہ زلیخا حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی، حضرت یوسف پر فریفتہ ہو گئی۔ کیسے فریفتہ ہو گئی؟ کیسے فریفتہ ہوئی؟ اس نے کہا وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب، اور جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، جس عورت کے گھر میں وہ رہتے تھے، یہاں سے پتہ چلا، کوئی یہ نہ کہے کہ کسی نے مجھے گناہ کی دعوت دی تو میں اس کے گناہ کی دعوت کو قبول کر لوں، کیوں کہ اس کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، مجھ پر بڑے احسانات ہیں۔ آج ایک دوست کے کہنے پر گناہ کر دیتا ہے،
دوست کہتا ہے شراب پی لو، دوست کہتا ہے یار اس دوست نے مجھے کون سا روز روز کہنا ہے، آج ہی تو اس نے کہا ہے، اس دوست کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، اس دوست کے مجھ پر بڑے احسانات ہیں، وہ دوست کے کہنے کی وجہ سے گناہ کر دیتا ہے۔ رب کہہ رہا ہے کہ وہ یوسف جس عورت کے گھر میں رہتا تھا، جس عورت نے اس کی پرورش کی، جس عورت نے اس کی نگہداشت کی، جس عورت نے اسے پروان چڑھایا، جس عورت نے اسے بچپن میں پالا، جب یہ یوسف جوان ہوئے اور جس عورت کے گھر میں یہ رہتے تھے، عن نفسہ، اس نے اسے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، ورغلانے کی کوشش کی، وغلقت الابواب، اور سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ ایک بڑے کمرے کے اندر وہ حضرت یوسف کو لے کر گئی اور سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ وقالت حیت لک، وقالت حیت لک، سارے دروازوں کو بند کر دیا۔ سامنے نوجوان خوبصورت حسن و جمال کا پیکر یوسف کھڑے ہیں، ان یوسف کو وہ عورت زلیخا اپنی طرف مائل کرنے لگی ہے، گناہ کا ارادہ اس کے دل کے اندر ہے، گناہ کی خواہش اس کے دل کے اندر ہے، وہ یوسف کو اپنی طرف مائل کرنے لگتی ہے۔ دروازے بند، سامنے یوسف، کہتی کیا ہے؟ وقالت حیت لک، وقالت حیت لک، ترجمے سارے کے سارے اپنی جگہ۔ میں یہاں اپنے استاد محترم اللہ رب العزت ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، آج بھی جب میں اس سورت کی تلاوت کرتا ہوں، آج بھی جب میں اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں، میرے استاد محترم کے الفاظ آج بھی میرے کانوں میں گونجتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے میں اپنے استاد محترم حضرت مولانا کفیل خان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے سامنے بیٹھ کر میں نے اس سورت کو پڑھا تھا۔ وہ انہوں نے اس سورت کا ترجمہ کرتے ہوئے اپنے ذوق، اپنے شوق کے اندر، جو وہ اپنے ذوق کے اندر بیان کرتے ہیں، اس ذوق کے اندر بیان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، او طلباء سنو، زلیخا نے کہا یوسف کو، وقالت حیت لک، کہ اب تو آ جا، اب تو آ جا، دروازے بھی بند ہیں، سارے گناہ کے اسباب موجود ہیں، اب تو آ جا، وقالت حیت لک، اب تو آ جا، اب تو آ جا۔ لیکن وہ یوسف کیا جواب دے رہے ہیں؟ اے دوست کے احسان کو فراموش نہ کرنے والے اور دوست کے احسان کو سامنے رکھ کر گناہ کرنے والے، سن یوسف نے اس عورت کو کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ جی ہاں، گناہ کے سارے اسباب موجود ہیں، کوئی دیکھ نہیں رہا، دروازے بند ہیں، بادشاہ کی بیوی گناہ کی طرف مائل کر رہی ہے۔ حضرت یوسف کیا کہہ رہے ہیں؟ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اور آج ہم تھوڑی سی ہمیں گنجائش مل جائے گناہ کرنے کی، فوراً گناہ کر بیٹھتے ہیں، فوراً گناہ کر بیٹھتے ہیں۔ سیکھو حضرت یوسف علیہ السلام سے کہ انہوں نے اس وقت بھی کہا کہ قال معاذ اللہ انہ ربی احسن مثوائی، وہ میرا آقا ہے، اس نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے۔ یہاں رب سے مراد آقا لیا گیا، اور اس آقا سے مراد تفسیری روایات کے مطابق وہ عزیز مصر ہے، وہ عزیز مصر ہے۔ یوسف بتانا چاہتے ہیں کہ تیرے شوہر نے مجھے اچھی طرح رکھا، میں اس کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ میں اس کی امانت میں خیانت کیسے کر سکتا ہوں؟ بتانا چاہا کہ اپنے محسن سے ہمیشہ وفاداری کرنا، اپنے محسن کے خلاف کوئی بات نہ کرنا، اپنے احسان کرنے والے کی امانتوں کے اندر خیال رکھنا۔ آج
سب سے زیادہ اگر ڈسا جاتا ہے تو اپنے ہی محسن کو ڈسا جاتا ہے۔ یہ معاشرے کی آواز ہے، جس پر احسان کرو پتہ چلتا ہے، پوچھا جائے بتایا جاتا ہے کہ جی اس پر میں نے احسان کیا، آخر اس نے ہی میرے جڑوں کو کاٹا، اس نے ہی میرے پاؤں پر کلہاڑی ماری، اس نے ہی میرے پاؤں پر کلہاڑی ماری۔ حضرت یوسف علیہ السلام بتا رہے ہیں نہیں نہیں، میں اپنے آقا کی امانت کے اندر خیانت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کہ اس نے مجھے اچھے انداز میں رکھا ہے۔ اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، یوسف علیہ السلام نے بتایا جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا، ظلم اللہ انہیں کامیاب نہیں کرتا، ظالم کو اللہ کامیاب نہیں کرتا۔ ظالم کی کامیابی نہیں ہے اگر میں یہ خیانت کر ڈالوں گا، اگر میں یہ گناہ کر ڈالوں گا تو میں تو ظالم بن جاؤں گا، کیونکہ میں اپنے محسن کی امانت کے اندر خیانت کرنے والا بن جاؤں گا، میں تو پھر ظلم کرنے والا بن جاؤں گا، اور اللہ ظالم کو کامیاب نہیں کرتا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ كَذَٰلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ۔ انتہائی مشکل ترین ترجمہ ہے، انتہائی مشکل ترین تفسیر ہے۔ میں صرف اپنے استاد محترم انہوں نے جو ترجمہ ہمیں پڑھایا میں اسی کو نقل کروں گا، وگرنہ یہاں پر آ کر بڑے بڑے مفسر بہک گئے۔ یقین جانیے الفاظ کے ہیر پھیر سے بڑے بڑوں کا ایمان ڈگمگا گیا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، اس عورت نے تو واضح طور پر یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیا تھا۔ وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا، یوسف کے دل کے اندر بھی خیال آ جاتا، یوسف کے دل کے اندر بھی خیال آ جاتا، بتقاضائے بشریت خیال آیا نہیں، یوسف کے دل میں بھی خیال آ جاتا، خیال آیا نہیں، یاد رکھ لیجئے گا، خیال آیا نہیں، بیان اور خیال آ جاتا۔ لولا ان رأى برہان ربی، اگر وہ رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے، اگر وہ رب کی دلیل نہ دیکھ لیتے۔ اب علماء مفسرین نے یہاں لکھا، یہاں دلیل سے کیا مراد ہے؟ ایک دلیل تو یہ کہ انہوں نے اس عمل کو گناہ سمجھا کہ یہ گناہ ہے، اس عمل کو گناہ سمجھنے کی وجہ سے وہ رک گئے۔ اور دوسری دلیل، دوسری روایات یہ ہے کہ انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھا، انہوں نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لیا کہ وہ منہ کے اندر انگلی چبا کر، انگلی ڈال کر، جس طرح منہ کے اندر یوں انگلی ڈالی جاتی ہے نا دانتوں کے اندر، دیکھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی صورت ہے، تو اس دلیل کو دیکھ کر وہ رک گئے۔ كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ، اگر وہ اپنے رب کی دلیل کو نہ دیکھ لیتے، ہم نے ایسا اس لیے کیا تاکہ ان سے برائی اور بے حیائی کا رخ پھیر دیں۔ یاد رکھیں، جو بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا ارادہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایسے اسباب بنا دیتے ہیں، ایسے اسباب بنا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت اسے پھر وہ کہتے ہیں نا، ایک شخص کو اگر کوئی ذلیل کرنا چاہے، ساری دنیا ذلت کے اسباب بنا دے، اور اللہ رب العزت کی ہاں اس کی عزت لکھی ہوئی ہے، تو اللہ رب العزت ذلت کے اسباب میں سے عزت کے اسباب نکال دیتے ہیں، اللہ ذلت کے اسباب میں سے عزت نکال دیتے ہیں، وہ اللہ ہے۔ اللہ رب العزت ایسے ہی اپنے نیک بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ انہ من عبادنا المخلصین، بے شک رب بتانا چاہتا ہے کہ میں نے انہیں بے حیائی اور بری بات سے بچا لیا۔ کیوں بچایا؟ انہ من عبادنا المخلصین، کیونکہ وہ میرے منتخب بندوں میں سے تھے، اور میں اپنے بندوں کے ساتھ ایسے ہی کرتا ہوں، جو میرا دوست بن جاتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں، جو میرا بنتا ہے میں اس کا بن جاتا ہوں۔
پھر کیا ہوا؟ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَأَلْفَ يَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ اب یوسف علیہ السلام نے بھاگنا شروع کیا۔ یہاں زلیخا کے قصہ بیان کرتے ہوئے کہا جاتا ہے وہاں ایک بت رکھا ہوا تھا، زلیخا نے اس پر پردہ ڈالا، اس نے تالے لگائے، یہ کیا وہ کیا۔ قرآن کے اندر اس کا ذکر نہیں ہے، تفسیری روایات کے اندر ہو سو ہو، لیکن یہاں اس کا ذکر نہیں ہے۔ اتنا ہے وغلقت الابواب، اس نے دروازوں کو بند کر دیا تھا۔ جب اس نے دعوت دی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا قال معاذ اللہ، میں اللہ کے پناہ میں آتا ہوں، پھر آپ نے ایک دلیل دیکھی، ایک واضح نشانی دیکھی، اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے بھاگنا شروع کیا۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر والف یا سیدها لدى الباب۔ اب دونوں نے بھاگنا شروع کیا، یوسف علیہ السلام نے بھی بھاگنا شروع کیا اور زلیخا نے بھی بھاگنا شروع کیا۔ یوسف علیہ السلام نے بھاگنا اس لیے شروع کیا کہ میں اس سے اپنے آپ کو بچا لوں، اور زلیخا نے پیچھے اس لیے بھاگنا شروع کیا کہ میں ان کو پکڑ لوں۔ چلتے چلتے قدت قمیصہ من دبر، زلیخا نے یوسف علیہ السلام کی قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا، قمیض کو پیچھے سے پکڑ لیا اور قمیض پھٹ گئی۔ اب یہاں بہت ساری کتابوں کے اندر میں نے بھی پڑھا، آپ نے سنا ہے، بائبل کی روایت کے اندر بھی آتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی قمیض کو جب زلیخا نے پکڑا تو وہ قمیض ساری کی ساری اتر گئی، قمیض ساری کی ساری اتر گئی، حالانکہ یہ بات نہیں ہے۔ انہوں نے قمیض کو پکڑا، زلیخا نے قمیض کو پکڑا، قمیض پھٹی۔ جب وہ آگے بڑھے، اس عورت نے اس کے قمیض کو پیچھے کی طرف سے پھاڑ ڈالا۔ جب وہ آگے بڑھے نا، دروازے کے قریب پہنچے، دروازہ کھلا تو سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آگے تھے، پیچھے زلیخا تھی، دروازہ کھلا، قمیض زلیخا کے ہاتھ کے اندر تھی، سامنے عزیز مصر کھڑا تھا، اس عورت کا شوہر۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ میرا شوہر سامنے کھڑا ہے، اب خیر نہیں، اب اس نے اپنی عزت پر پردہ ڈالنے کے لیے، اپنے گناہ پر پردہ ڈالنے کے لیے فوراً کہا کہ قالت ما جزاء من اراد بآلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم۔ اس عورت نے فوراً اپنے شوہر سے کہا جو کوئی تمہاری بیوی کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے، اس کی سزا اس کے سوا کیا ہے کہ اس کو قید کر دیا جائے یا اسے دردناک سزا دی جائے۔ اب یہ عورت جو ہے نا، اپنے شوہر کو اپنی باتوں میں مگن کرنا چاہتی ہے، شوہر کو اپنی چال سے، اپنے مکر و فریب سے اپنی طرف مائل کرنا چاہتی ہے کہ میں اپنے گناہ پر پردہ ڈال لوں۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام اگر یہاں خاموش رہتے تو بات کی تصدیق ہو جاتی، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام بولے، کیا بولے؟ قال ہی راودتنی عن نفسی وشہد شاہد من اہلہا۔ یوسف نے کہا اے عزیز مصر، یہ عورت خود مجھے ورغلا رہی تھی، یہ عورت مجھے خود ورغلا رہی تھی۔ جب انہوں نے کہا کہ عورت مجھے خود ورغلا رہی تھی، وہ عورت یہ کہتی ہے کہ اس کی سزا کیا ہو، جو کوئی شخص اس کی بیوی کی طرف مائل ہو یا اس کی بیوی کے ساتھ کوئی زیادتی کرنا چاہے، اس کی سزا قید اور دردناک سزا کے سوا کیا ہو سکتی ہے۔ اب بیوی اپنا دعویٰ کر رہی ہے، یوسف علیہ السلام اپنا دعویٰ کر رہے ہیں، اب گواہ کی ضرورت پڑی، گواہ کی ضرورت پڑی۔ رب اپنے نیک بندوں کی عزت کو داؤ پہ نہیں لگنے دیتا۔ جی ہاں، پھر رب نے گواہ کا انتظام بھی کیا۔ گواہ کون آیا؟ روایات کے اندر آتا ہے، دو روایات آتی ہیں، ایک یہ کہ انہی کے قوم کا ایک عاقل اور بالغ شخص آیا جو بڑا سمجھدار تھا، اس نے آ کر گواہی دی، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ جس کی طرف زیادہ علماء مفسرین گئے ہیں کہ ایک بچے نے گواہی دی،
ایک بچے نے گواہی دی جو اسی کے خاندان کا تھا، شیر خوار بچہ، دودھ پینے والا بچہ تھا، اسے لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا بتا سچا کون ہے، یوسف سچا یا زلیخا سچی ہے؟ اب وہ گواہی دینے والے نے گواہی دی، اس نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے، اگر دیکھو قمیض کو، اگر قمیض آگے سے پھٹی ہے فصدقت تو یہ عورت سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور یہ یعنی یوسف علیہ السلام جھوٹے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ، اور دیکھو کہ اگر قمیض پیچھے سے پھٹی ہے فَكَذَبَتْ تو یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں۔ اب اس نے گواہی دی، اور گواہی دی یہ نہیں کہ اندازے سے بتایا کہ ایسا نہیں، کہا قمیض دیکھو، علامت دیکھو، ثبوت دیکھو، قمیض اگر پیچھے سے پھٹی ہے یوسف سچے ہیں، آگے سے پھٹی ہے تو کون سچا ہے؟ زلیخا سچی ہے، کیونکہ اگر آگے سے پھٹی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یوسف علیہ السلام ان کی طرف مائل ہونے لگے تھے، اور اگر پیچھے سے پھٹی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے تھے، اپنے آپ کو بچانا چاہ رہے تھے۔ وَإِنْ كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ قُدَّ مِنْ دُبُرٍ، پھر جب قمیض کو دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی ہوئی تھی، قمیض کو دیکھا گیا تو قمیض پیچھے سے پھٹی تھی، تو عزیز مصر نے کہا اپنی عورت کو قَالَ إِنَّهُ مِنْ كَيْدِكُنَّ، یہ تم عورتوں کی مکاری ہے۔ عزیز مصر نے اپنی عورت یعنی زلیخا کو کہا اسی وقت کہ یہ تم عورتوں کی مکاری ہے، ان کیدکن عظیم، واقعی تم عورتوں کی مکاری بڑی سخت ہے، عورت کی مکاری بڑی سخت ہے۔ آج بہت سارے لوگ عورت کی چال میں پھنس جاتے ہیں، عورت کے مکر و فریب کے سامنے ہتھیار پھینک دیتے ہیں۔ بڑے بڑے لوگ دیکھے جو عورت کے مکر و فریب کے اندر آ کر مقدس رشتوں کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں۔ آج دیکھا ایک عورت مرد کو ورغلا لیتی ہے، اور اس مرد کے جو مقدس رشتے ہیں، جو خونی رشتے ہیں، انہیں بلانے پر وہ عورت مجبور کر دیتی ہے۔ کیوں؟ ان کیدکن عظیم، عورت کی مکاری بڑی سخت ہے، اس لیے عورت کی مکاری سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ پھر عزیز مصر نے یوسف کو کہا یوسف اعرض عن ھذا، مطلب اس کا کیا ہے؟ عام الفاظ میں اے یوسف تم اس معاملے کو درگزر کر دو، اے یوسف گھر کی بات ہے گھر میں رہنے دو، گھر کا معاملہ ہے گھر میں ہی ہم ختم کر دیں، گھر میں ختم کر دیں، اسے اعراض کرو، درگزر کر دو۔ وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور اپنی بیوی کو کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، تم اپنے گناہ کی معافی مانگو، اِنَّكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، یقینی طور پر اے عورت تو ہی خطا کار ہے، یعنی عزیز مصر نے کہا کہ تو ہی خطا کار ہے۔ تو عورت کے مکر و فریب کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ وہ عورت کہ جس نے ایک بچے کی پرورش کی، اس بچے نے جوانی میں قدم رکھا، پھر وہی عورت اس پہ فریفتہ ہوئی، اور جب وہ نوجوان اپنے آپ کو بچا کر جا رہا تھا تو اس عورت نے اسی نوجوان پر تہمت لگائی، پھر رب تعالیٰ نے اس نوجوان کی پاک دامنی کو بیان کیا۔ اگلے رکوع کے اندر آپ حضرات سماعت فرمائیں گے کہ جب یہ بات مصر کے اندر مشہور ہوئی تو پھر ہوا کیا۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ الہ العالمین ہم سب کو گناہوں سے بچ کر اپنی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور اے اللہ آج کے اس واقعے سے جو ہمیں سبق مل رہا ہے، اللہ اس سبق کو ہم سب کو ہمیشہ یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرما دینا، آمین ثم آمین۔